السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آقا مدنی دا، میرے آقا مدنی دا، ہر یار بڑا سونا۔ میرے آقا مدنی دا، ہر یار بڑا سونا۔ صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ میرے آقا مدنی دا، ہر یار بڑا سونا۔ صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ کیا شان ہے اللہ اللہ، دتا آقا آپ مسلح۔ کیا شان ہے اللہ اللہ، دتا آقا آپ مسلح۔ میرے سونے علی بھی واللہ، ہے پھڑیا صدیق دا پلہ۔ ہے دردی طاعت دا، ہے دردی اطاعت دا، اے معیار بڑا سونا۔ صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ کیا شان ہے بائی یاراں، ان نال منال مزاراں۔ کیا شان ہے بائی یاراں، ان نال منال مزاراں۔ میں ویکھاں کھیاں ٹھاراں، نالے جندری انہاں تو واراں۔ پاگاں دی محبت دا، پاگاں دی محبت دا، اظہار بڑا سونا۔ صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا۔ مالکا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ مولا تیری شان نرالی، نبی ولی سب تیرے سوالی۔ جیرا تیرے در تے آوے، موڑے انہوں کدی نہ خالی۔ اسی جدوں دی ہوش سنبھالی، اسیاں تیرے در تے سوالی۔ ہوڑ کسے در جانا نہیں، ہوڑ کسے در جانا نہیں، توں گی کیڑا پانیاں۔ رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں، خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں۔ مولا تیری شان نو ویکھاں، جھک دے کل جہان میں ویکھاں۔ دین تو جیرے قربان ہو گئے، صدیق عمر عثمان نو ویکھاں۔ دین تو جیرے قربان ہو گئے، علی عمر عثمان نو ویکھاں۔ شان نبی دیاں بیویاں دا، اللہ تیرے قرآن چوں ویکھاں۔ مومناں دیاں ماواں نے او، مومناں دیاں ماواں نے او، جنت دیاں اوڑانیاں۔ رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں،
خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں مدینے نال سانو بڑا پیار ہے جتے ستا رب دا یار ہے نال ستا صدیق سونا نال ستا عمر جڑاڑے اللہ لے چل جلدی سانو ساڈا دل بے قرارے اوتے جا کے درود پڑھنا اوتے جا کے درود پڑھنا سینے ٹھنڈا پانیاں رازقا تیریاں نے سب مہربانیاں. جناب امیر حمزہ متعلم کلیہ دارالقرآن والحدیث ان کی خدمت میں بھی التماس ہے صرف 5 منٹ کے لیے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا. سامعین محترم، زندگی میں چین چاہیے، سکون چاہیے، کامیابی چاہیے، سعادت چاہیے، خوش بختی چاہیے، خوش نصیبی چاہیے. عقبہ بن عمر کی بات کو غور سے سنیے. اللہ کے رسول نجات کیا ہے؟ قال لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، دنیا میں بھی نجات اور آخرت میں بھی نجات ہے. آپ کثرت سے استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل. آپ اس کی لذتیں دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کیسے آتی ہیں. اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا. استغفار تم کر لو، نقد انعام. سارے گناہ بھی اللہ معاف کر دیں گے، موسلا دار بارشیں بھی برسائیں گے. تمہارے پاس مال نہیں ہے تو مال بھی وافر دے دیں گے. اولاد کی نعمت نہیں تو اولاد بھی دے دیں گے. تم سارے پھل تو کبھی کھائے نہیں تم نے زندگی میں کہ سارے پھل ہی گھر میں لے ہیں پوری منڈی اٹھا کے. تم استغفار کرو، اللہ تمہیں باغات کا ہی مالک بنا دے گا، تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. بلکہ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے زندگی بھر سکون لینا ہے وہ کیا کرے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے. تم جسمانی کمزوری، مالی کمزوری، خاندانی کمزوری، ملی کمزوری کی شکایت کرتے ہو، ساری کمزوریوں کو قوتوں میں بدلنا چاہتے ہو، تو اس کا علاج کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. استغفار کر لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر کمزوری کو قوت میں بدل دیں گے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ گھر سے نکلے،
مسجد پہنچے، کہتے ہیں کہ لیٹ ہو گیا ہوں، مسجد والوں سے کہا مجھے یہاں کچھ آرام کا موقع دے دیجئے، کہا نہیں نہیں ہمارا نظام ہے، یہاں نہیں کوئی سو سکتا، جیسے آپ بھی بڑے بڑے نظام دنیا میں موجود ہیں، کہا چلو مجھے کوئی یہاں انتظار کا ہی موقع دے دو۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی تو پاس ایک نان بھائی گزرا جس کا کام تھا نان لگانا، اس نے کہا آپ اس کو میرا مہمان بننے دو، آپ کیوں اس کو کچھ کہہ رہے ہو، گھر لے گیا، 4 پہ لٹایا اور خود آٹا لیا اور کیا کرتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، آٹا گوندھ رہا ہے اور ساتھ استغفر اللہ کہہ رہا ہے، اور امام احمد بن حنبل دیکھ رہے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی استغفار نے آپ کو کچھ فائدہ بھی دیا؟ کہتے ہیں جناب فقیر آدمی تھا، جب سے استغفار کیا مال سنبھالا نہیں جا رہا، اور جب سے استغفار کر رہا ہوں جو خواہش کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتے ہیں، لیکن چند دنوں سے خواہش کر رہا ہوں وہ صرف پوری نہیں ہوئی، باقی ساری پوری ہوگی۔ کہا وہ کون سی خواہش جو پوری نہیں ہوئی؟ کہا میں نے اللہ سے دعا کی تھی، یا اللہ سنا امام احمد بن حنبل ایک ہیں بڑے نیک انسان ہیں، یا اللہ میری بھی ملاقات کروا دے ان سے۔ کہا وہ تو میں ہی ہوں، وقت جریر تو الیک جرا، آج میں گھر سے نکلا جیسے فرشتہ شاید تیرے ساتھ ملاقات کروانے کے لیے مجھے لے کر آیا۔ ملذی من استغفار جعل اللہ له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تنگی کو آسانی بنا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو خوشی بنا دیتے ہیں، اور وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے بندے کو کبھی گمان نہیں ہوا۔ اور یہ بنیادی اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کے لیے، اور کثرت سے درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ من ظل من امتک صلاۃ الواحدہ، ایک مرتبہ جو درود پڑھ لیتا ہے انعام کتنے ہیں؟ 5، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت 70 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اور اللہ کے نورانی فرشتے 70 مرتبہ اس انسان کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اور شام 10 مرتبہ درود پڑھ لیتا ہے قیامت کو میری شفاعت کا مستحق بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔